کٹا ہوا ہاتھ۔ اس کا ہر لفظ چاقو کی طرح میرے دل میں اتر گیا اور یہ عذاب مجھے کئی بار جھیلنا پڑا۔ اس روز کوئی بھی دکان پر آتا بس یہی قصہ دہراتا۔ لوگ بھانت بھانت کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ مجھے حقیقت معلوم تھی لیکن میں ایسا انجان بنا بیٹھا رہتا جیسے یہ سب کچھ پہلی بار سن رہا ہوں۔ دوپہر ہوتے ہوتے ایک شخص دکان میں داخل ہوا۔ وہ مقامی عدالت کا کارندہ تھا۔ اس نے کہا وہ اکیلے میں مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کو دکان کے عقبی کمرے میں لے گیا۔ اس نے ایک تھیلے سے میرا اسلحہ نکالا، پھر گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کے ہیں؟ میں نے سوچا صاف انکار کر دوں، لیکن میرے پڑوسی دروازے سے جھانک رہے تھے، اس لیے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ سب اچھی طرح میرے خنجر اور جراحی کے دوسرے آلات کو پہچانتے تھے۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں یہ سب کچھ میرا ہے۔ کارندے نے کہا میں اس کے ساتھ چلوں؟ ناچار میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم ایک بڑی سی عمارت کے سامنے پہنچے۔ یہ شہر کی سرکاری جیل تھی۔ وہاں مجھے ایک کوٹھری میں قید کر دیا گیا۔ میں اپنے آپ کو ایک دم بے سہارا محسوس کر رہا تھا۔ کال کوٹھری کی تنہائی میں بار بار مجھے خیال ستاتا رہا کہ میں نے ایک قتل کر دیا ہے، اپنے ارادے سے نہ صحیح، دھوکے میں آ کر، مگر بہرحال جرم تو میرا ہی ہے۔ مجھے روپے کی ہوس نے اس حال کو پہنچایا تھا۔ سونے کی چمک نے مجھے اندھا کر دیا تھا، نہیں تو اس طرح بلا سوچے سمجھے میں اس حال میں کیسے پھنس جاتا۔ گرفتاری کے 2 گھنٹے بعد مجھے کوٹھری سے باہر لے جایا گیا۔ ایک لمبے زینے کو پار کرتا ہوا میں ایک بڑے ہال میں پہنچا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک لمبی میز بچھی ہوئی تھی جس پر کالے رنگ کا ایک میز پوش پڑا تھا۔ میز کے گرد 12 افراد بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب بوڑھے، سنجیدہ اور بزرگ صورت۔ ہال میں چاروں طرف جو بینچیں پڑی تھیں ان پر فلورنس کے شہریوں کی بھیڑ جمع تھی۔ اوپر چھتوں پر تماشائی ٹھٹ کے ٹھٹ کھڑے تھے اور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ جب میں اس میز کے قریب پہنچا تو ایک افسردہ اور ملول صورت شخص نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور مجھ پر نگاہ ڈالی۔ یہ گورنر تھا۔ اس نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چونکہ وہ مقتولہ کا باپ ہے اس لیے اس مقدمے کی سماعت اور فیصلے میں خود کوئی حصہ نہ لے گا۔ اس نے اپنی جگہ ان 12 افراد میں سب سے بوڑھے نظر آنے والے شخص کو بٹھا دیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اس مرد بزرگ کی عمر کم از کم 90 برس رہی ہوگی۔ اس کے کاندھے جھک گئے تھے اور ماتھا سفید بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور آواز بہت جمی ہوئی اور کڑکدار تھی۔ میں نے گزارش کی کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے۔ اجازت ملنے پر میں نے ساری بات بے کم و کاست کہہ سنائی۔ جب میں اپنا بیان دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گورنر کا چہرہ کبھی پیلا پڑ جاتا، کبھی لال ہو جاتا۔ میرے چپ ہوتے ہی اس نے گرجدار آواز میں کہا، کمینے، تم نے لالچ میں آ کر جو جرم کیا ہے اس کی ذمہ داری کسی اور پر کیوں ڈال رہے ہو؟ اس مرد بزرگ نے جو گورنر کی جگہ بیٹھا تھا، اس نے گورنر کو جھڑک دیا کہ اس معاملے میں اپنی زبان نہ کھولے اور کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے لالچ میں آ کر جرم کیا ہے؟ مقتولہ کے زیورات تک اس کے جسم پر محفوظ تھے اور ایک چھلا بھی غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ گورنر سے پہلے کہ حالات جو اس کی بیٹی سے متعلق ہوں گے جب اچھی طرح روشنی ڈال چکے گا تبھی اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ یہ عدالت اس روز برخاست کی جاتی ہے کیونکہ مقتولہ کے کچھ خطوط کا معائنہ بھی کرنا ہے جو ابھی گورنر کی تحویل میں ہیں۔ عدالت اٹھ گئی۔ مجھے پھر کال کوٹھری میں پہنچا دیا گیا۔ دن بھر میرا ذہن اسی ادھیڑ پن میں لگا رہا کہ آخر اس لڑکی اور سرخ لبادے والے شخص میں کیا تعلق ہے۔ دوسرے روز پھر عدالت میں طلبی ہوئی۔ لمبی میز پر کئی خطوط رکھے ہوئے تھے۔ اس مرد بزرگ نے مجمع سے سوال کیا کہ یہ خط میں نے تو نہیں لکھے؟ میں نے ایک نظر ان خطوں پر ڈالی اور اندازہ ہوا کہ جس لکھائی میں مجھے پیغام موصول ہوا تھا اسی لکھائی میں یہ خط بھی لکھے گئے تھے، یعنی تحریر ایک ہی شخص کی ہے۔ میں نے یہی کہہ دیا۔ انہوں نے میری بات نہ مانی کیونکہ ہر خط کے آخر میں لفظ زے لکھا ہوا تھا جو میرے نام کا پہلا حرف ہے۔
ہے۔ ان خطوں میں لڑکی کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ شادی نہ کرے۔ اپنی بات کی دلیل کے طور پر میں نے درخواست کی کہ میرے کمرے میں جو پیغام رکھا ہوا ہے اس کی لکھائی ان خطوں کی لکھائی سے ملا کر دیکھا جائے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کمرے کی تلاشی اچھی طرح لی جا چکی ہے اور وہاں کوئی پیغام ہاتھ نہیں لگا۔ آج سارے منصفوں کا رویہ میری جانب سے بہت خراب اور سرد مہری کا تھا۔ مقدمے کی کارروائی ختم ہوتے ہوتے میں تمام امیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ تیسرے روز جب مجھے پھر عدالت میں لایا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ میرا جرم ثابت ہو چکا ہے اور میرے لیے موت کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اب تو میری زندگی کا خاتمہ ہے۔ میں نے پل بھر کے لیے سوچا، بھری جوانی میں پردیس میں دوستوں عزیزوں سے دور، یہ کیسی موت ہوگی۔ اسی شام میں اپنی کال کوٹھڑی میں بیٹھا اپنے مقدر کو کوس رہا تھا کہ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک شخص اندر آیا، گھڑی دو گھڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، زالیوکوس، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ کوٹھڑی نیند تاریک تھی اس لیے میں اسے پہچان نہ سکا، لیکن آواز مجھے جانی پہچانی سی لگی اور میرے ذہن میں یادوں کا ایک دفتر کھل گیا۔ یہ آواز والیتی کی تھی، میرے فرانس کے زمانہ قیام کا ایک بہت قریبی دوست۔ اس نے بتایا کہ وہ محض اتفاقاً فلورنس آ گیا تھا۔ یہاں اس کا پدر جو ایک معزز آدمی ہے ان دنوں قیام پذیر تھا۔ اس نے شہر گھومتے پھرتے اس واقعے کا چرچا سنا تھا اور چونکہ اس سے میرا نام وابستہ تھا اس لیے اسے میری فکر ہوئی تھی اور وہ پتہ لگانے یہاں آ پہنچا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسے ساری بات بلا کچھ چھپائے بتاؤں، شاید میری نجات کا کوئی رستہ نکل آئے۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ موت سے پہلے میں جھوٹ بول کر اپنی روح کو داغدار نہیں کروں گا۔ پھر میں نے سارا واقعہ اسے سنا دیا۔